وبنینا اور ہم نے قائم کیا فوقکم آپ کے اوپر سبعا شدادا 7 مضبوط سبعا 7 اور شدادا سختی اور مضبوط یعنی 7 مضبوط چھت بنائے آسمان بنائے آپ کے اوپر وجعلنا اور ہم نے بنائے یا ہم نے بنایا سراجن چراغ وہاجا چمکتا ہوا سراج انسان اس لائٹ کو کہتے ہیں جس میں باقاعدہ طور پر روئی لگا کر اور تیل ڈال کر آگ لگائی گئی ہو اسے کہتے ہیں سراج۔ پھر کسی بھی لائٹ کو اس کے بعد جب اس لائٹ کی جگہ پر دوسری طرح طرح کی لائٹس آنے لگیں تو ان کو بھی سراج ہی کہنے لگے۔ وہاج اس کا معنی جو روشن بھی ہو اور گرم بھی ہو، وہاج جو روشن بھی ہو اور گرم بھی ہو، حرارت بھی دے اور روشنی بھی دے۔ اللہ رب العزت نے یہ سورج بنایا ہے جس میں حرارت بھی ہے اور روشنی بھی ہے، صرف روشنی نہیں یا صرف حرارت نہیں، دونوں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات گنوا رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا من المعصرات معصرات سے، یہاں معصرات بادلوں کو کہا گیا ہے۔ بادلوں کی کئی قسمیں ہیں اور مختلف سٹیجز ہوتے ہیں ان کے بادل کے۔ یہ اس بادل کو کہتے ہیں جو بالکل پانی سے بھاری اور بوجھل ہو چکا ہو۔ عصر لفظ عصر، عصر کا معنی ہوتا ہے وقت، اور جس بادل کا وقت آ چکا ہے نچڑنے کا، بالکل اس کے اندر سے پانی ٹپکنے ہی والا ہو، بوجھل اور بھاری ہو چکا ہو، اس کو معصرات کہتے ہیں، اسی سے یہ لفظ ہے۔ پھر ہر جوس کو بھی عصریات جوس کو بھی اب کہتے ہیں، جوسز کو عصریات عربی میں۔ تو وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ اور نازل فرمایا ہم نے بادلوں میں سے ماءً پانی سجاجا لگاتار موسلا دھار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل حج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الحج العج والسج، سب سے بہتر حج وہ ہے جس میں بآواز بلند تلبیہ پڑھا گیا ہو اور جس میں خوب خون بہایا گیا ہو، یعنی قربانی کی گئی ہو۔ تو سج جو ہے وہ خون بہانے کو کہتے ہیں یا بہانے کو کہتے ہیں جس میں بہایا جا رہا ہو۔ تو جس بادل میں سے پانی بہایا جا رہا ہے اسے ماءً سجاجا۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل فرمایا من المعصرات، کہیں من السماء کا لفظ بھی ہوتا ہے، ہم نے آسمان سے برسایا۔ تو آسمان بلند چیز کو کہتے ہیں، اٹھائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ تو ہم بلندی سے برسایا ہم نے، یا بادلوں کو بھی آسمان کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ ہے معصرات، وہ بادل جو بالکل پانی برسانے کے قریب آ چکے ہوں، بالکل ان سے پانی نچڑنے ہی والا ہو۔ لِنُخْرِجَ بِهِ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے اگائیں حبًا ہر طرح کا دانہ و نباتا اور سبزہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دانے سے اگتی ہیں، جیسے ہی مناسب موسم اسے ملتا ہے اس دانے کو، اس دانے کے لیے موسم الگ الگ رکھ دیے ہیں کہ کتنا ٹمپریچر ہو تو اس نے اگنا ہے اور کتنی نمی ہو تو اس نے اگنا ہے۔ اور کچھ چیزوں کی شاخیں اور کچھ چیزوں کی جڑیں
اور کچھ چیزوں کے پتے بھی اگاتے ہیں، صرف پتا ڈالیں پتے سے بھی پودا بن جاتا ہے، اور کچھ کی شاخ لگائیں یا شاخ ڈال دیں شاخ سے بھی پودا بن جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی جڑ کہیں لگا دیں تو جڑ سے پودا نکل آتا ہے، کہیں بیج بنایا گیا ہے بیج سے پودا نکل آتا ہے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے مخصوص کر دیا ہے کہ ان کو اتنی نمی ملے گی، ایسا موسم ملے گا، ایسی زمین ملے گی تب اگیں گی، ورنہ بوریوں میں رکھے ہوئے دانے اگر اگنا شروع ہو جاتے تو اگ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس چیز کو یہاں سے روک دیا۔ ایک چیونٹی کو اس کا علم عطا کیا ہے کہ دانے کو کس جگہ سے توڑ دیا جائے تو وہ نہیں اگے گا، وہ ایک دانے کو اٹھا کر اپنے بل کے اندر لے کے جاتی ہے، زمین کے اندر پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور اوپر سے بارش بھی ہوتی ہے، اس کو نمی بھی میسر آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں اگتا، کیونکہ اس نے اس کو وہاں سے توڑ دیا ہوتا ہے جس جگہ سے اس نے اگنا ہوتا ہے۔ یہ علم اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمایا۔ تو چیزوں کو کس طریقے سے اس زمین پر رکھنا ہے یہ ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں دانے کو اگانا ہے، کہاں جڑ کو اگانا ہے، کس کے پتے کو اگانا ہے، کس کی شاخ کو اگانا ہے، یہ ہم خوب جانتے ہیں، کتنا موسم دینا ہے، کس طرح کا ٹمپریچر دینا ہے، کس طرح کا اس کو نمی دینی ہے، تب وہ جا کے اگے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے باغات اگائے، الفافا جو گھنے ہیں، جنہ اس باغ کو کہتے ہیں جس میں اتنے پودے ہوں کہ اس کی زمین چھپ جائے، اصل میں جنہ، جنون، جنت، جن، اس سارے مادے میں جیم نون نون میں جو معنی ہے وہ چھپنے کا معنی ہے، چھپنے کا، جنات چھپی ہوئی مخلوق ہے، جنت وہ ہے جو ہماری آنکھوں سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے ابھی تک، اور جنت ہم باغ کو بھی کہتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس باغ کو کہتے ہیں جس کی زمین اس کے درختوں نے چھپا دی ہو، اتنے گھنے ہوں، اور اس کی شاخیں، ایک درخت کی شاخیں دوسرے درخت کی شاخوں میں اندر گھس چکی ہوں، آ چکی ہوں، مل چکی ہوں، کیونکہ شاخوں کے اوپر پتے ہوتے ہیں، اور پتوں کو اس طریقے سے پلیٹس کی طرح لگایا گیا ہوتا ہے کہ وہ سورج کی طرف ان کا رخ ہو اور وہاں سے وہ سورج کی روشنی حاصل کریں اور درخت کے لیے خوراک تیار کریں۔ تو وہ جب ہر ایک پتا اس رخ پر جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے درخت کا پتا بھی ادھر آنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے باغات اگا دیے ہیں اس پانی کے ذریعے سے، اور پانی کو ان درختوں کے باقی رہنے یا ان کے بڑھنے، ان کا پھلدار ہونے کا ذریعہ بنایا۔ یہ اللہ ہے جس نے جس چیز کو جس چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان انعامات کو سمجھنے اور ان پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔